درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ وہ اکثر جو بیان بھی ہوتی ہے کہ کعب ابن ربی ایک دن حضرت حضور پاک اپنے حجرے کو دست مبارک سے، چونکہ حضور نے یہ حکم دیا ہوا تھا اصحاب کو کہ ہر کوئی اپنا کام خود کرے گا، کوئی کسی سے نہ کہے اپنے کام کو، تو وہ اس طرح سے تربیت پائے تھے اصحاب کہ حتیٰ اونٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ہاتھ سے چھڑی گر جاتی ہے تو وہ کسی کو ساتھ چلنے والے کو نہیں کہتا تھا کہ یہ چھڑی مجھے اٹھا کے دینا، خود اونٹ سے اترتا تھا، چھڑی اٹھاتا تھا، پھر سوار ہوتا تھا۔ اس طرح سے حضور پاک نے، آپ بھی جب تشریف لاتے تھے تو آپ نے منع فرمایا ہوا تھا کہ میرے لیے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، جب میں آؤں تو آ کر کے وہیں بیٹھ جاتے تھے دروازے کے سامنے جب داخل ہوتے تھے۔ حضور پاک اس طرح سے تھے، تربیت اس طرح سے کی ہوئی تھی۔ تو وہ جو ہے کعب ابن ربی حاضر ہوا، آپ اپنے حجرے کو بنا رہے تھے، تھوڑا سا کام تھا مٹی کا وہ کر رہے تھے، تو کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انجام دوں، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا تم انجام دو۔ تو کعب نے وہ کام کیا، کام مکمل ہو گیا، کعب چل پڑا واپس۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کعب مجھ سے کچھ مانگو گے نہیں؟ تم نے ایک کام کیا ہے، مجھ سے کچھ مانگو تو صحیح۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مہلت ہے، کل تک سوچ لوں کہ آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سوچ لو۔ کل آیا، آپ نے پوچھا کہ سوچ لیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سوچ لیا۔ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ اسأل الجنت یا رسول اللہ، جنت کا سوال کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا درست، میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن تو بھی میری مدد کرنا، سجدوں کو لمبا کیا کرو، میں بھی دعا کروں گا، تم بھی کوشش کرو۔ پھر ایک سوال کیا کہ کعب یہ کسی سے مشورہ کیا تھا یہ سوال کرنے کے لیے یا اپنے طور پہ سوچا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کل سے اب تک سوچتا رہا کہ آپ سے کیا مانگوں۔ کبھی ذہن میں آئے کہ آپ سے مال و دولت مانگ لوں، پھر ذہن میں آئے کہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ کبھی ذہن میں آیا اولاد مانگ لوں، پھر یا رسول اللہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے ہمیشہ فائدہ پہنچے، اس لیے آپ کے حضور یہ جنت کا سوال کیا ہے۔ معصومین سے جب بھی اس طرح کی مغفرت کی دعا کا کہا گیا، معصومین نے ضرور کہا، کبھی مغرور نہیں ہونے دیا کہ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ہمارا شیعہ 1000 افراد کی بستی میں اکیلا ہمارا شیعہ ہو تو اسے سب سے بہتر ہونا چاہیے عمل کے لحاظ سے۔